جوانوں کو جوڑو، دونوں اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی آپ کو اب مضبوط ہونا ہے، تلوے نہیں چاٹنے ہیں کسی کے، سیاست میں آنا گناہ نہیں ہے، مکھیا ممبر بننا گناہ نہیں ہے، ایم ایل اے ایم پی کا سپنا دیکھنا گناہ نہیں ہے، بلکہ جسٹس ہونا چاہیے۔ حکومت آپ کو اسلام نے سکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر مسجد نبوی کی دیوار پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پانی گر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا، کون تھے؟ اس وقت کے پی ایم تھے، 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کے پی ایم پردھان منتری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن حکومت کیسے ہوتی ہے، سیاست کیسے ہوتی ہے، اقتدار کو کیسے چلایا جاتا ہے، عمر فاروق کے زمانے سے سیکھا جائے، صحابہ کرام کی زندگی سے لیا جائے۔ عمر فاروق نے کہا پانی گر رہا ہے مسجد نبوی میں، اس پر نالے کو میزاب کو اٹھا کر پھینک دو یہاں سے۔ صحابہ کرام نے وہ عمل کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کہا کہ کس نے یہ کام کیا؟ کسی نے کہا کہ عمر فاروق نے، پی ایم صاحب نے کیا۔ حضرت عباس ڈرے نہیں، حضرت عباس گھبرائے نہیں کہ ارے عمر فاروق نے، امیر المومنین نے، پی ایم صاحب نے اٹھا کر پھینکا ہے، اگر کچھ بولیں گے تو ہتھکڑی لگ جائے گی۔ نہیں، اس وقت کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جسٹس آف مسلم تھے، ان کی عدالت کے اندر کیس دائر کیا، ایف آئی آر کیا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ داخل کیا۔ حضرت نے بلایا، ایک طرف کٹ گھڑے میں کھڑے ہیں عمر فاروق، دوسرے طرف کھڑے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنا حق لینے کے لیے میدان میں آئے کہ نہیں آئے؟ حضرت عباس، اگر آپ کو آج آپ کا حق نہیں ملتا ہے تو آپ کو چپ نہیں بیٹھنا، آپ کو اپنا حق لینا ہے، زبان کے اندر قوت پیدا کرنی ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام، یہ مسجد نبوی میں پانی گر رہا تھا، اس لیے نمازیوں کو دقت ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے اس پر نالے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں پھینکنے والے؟ کہا کیوں؟ کہا محمد الرسول اللہ کے کندھے پر میں کھڑا ہو کر، آپ علیہ السلام نیچے کھڑے ہوئے، اور کہا کہ چچا آپ کھڑے ہو جائیے میرے کندھے پر اور اس پر نالے کو لگائیے۔ محمد الرسول اللہ کے زمانے سے لگا ہوا ہے، کسی نے نہیں اکھاڑا، ابو بکر نے نہیں اکھاڑا، محمد الرسول اللہ نے نہیں اکھاڑا۔ آپ کے پیٹ میں گدگدی کیوں ہو گئی؟ عمر فاروق نے کہا، حضرت کعب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عباس سے کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں صحابہ کرام 5 آئے، انہوں نے گواہی دی کہ ہاں امیر جسٹس آف مسلم، اس وقت کے جو جسٹس آف مسلم تھے جج صاحب حضرت کعب، انہوں نے کہا کہ ہاں جج صاحب، 5 صحابی نے گواہی دی کہ محمد الرسول اللہ کے کندھے پر کھڑے ہو کر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ تو گواہی سننا تھا، سامنے آنا تھا۔ اس وقت کے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کے پی ایم کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کانپنے لگے کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کر لے۔ فوراً جا کر معافی مانگتے ہیں ایک صحابی سے، کون؟ اس وقت کے امیر المؤمنین، 22 لاکھ علاقے کے اندر جن کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، چلیے آپ چلیے میں دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے کندھے پر کھڑے ہو کر کے آپ اس پر نالے کو لگائیے۔ اس کو بولتے ہیں اقتدار، اس کو بولتے ہیں سیاسی سوجھ بوجھ، اس کو بولتے ہیں سی ایم کے عہدے کا صحیح استعمال کرنا، پی ایم کے عہدے کا صحیح استعمال کرنا۔ آج اسی طریقے پر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے حکومت کی ملک ہندوستان میں اورنگزیب، ان کو کتنا نمبر دیا جاتا؟ 8 نمبر۔ الزام کیا لگایا جاتا ہے کہ 4 مندر کو توڑا۔ یہ ہسٹری بتا کر میں اس کا انالائز کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اورنگزیب کون تھے؟ تاریخ اٹھائیے میرے مسلم جوانوں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، دنیا انسانیت کے اندر اس سے مہان راجہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اتنا دلیر کیوں؟ مہاراجا تھے وہ ملک ہندوستان کے، لیکن گھر کا خرچ کس سے چلاتے تھے پتا ہے؟ ٹوپی بن کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، قرآن کریم کی کتابت کر کے اپنا گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ تب جا کر ہندوستان کا جی ڈی پی بنا تھا 27%۔ آج کل کے 10 لاکھ کا سوٹ نہیں پہنا تھا آج کل کے لیڈر کی طرح، 3 لاکھ کا پین استعمال نہیں کیا تھا، 50 کروڑ روپے خرچ کر کے باڈی گارڈ نہیں رکھے تھے۔ اورنگزیب نے اپنے تن من دھن پیٹ کاٹ
काट कर हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाया था। कामाख्या देवी की मंदिर किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। उज्जैन के महाकाली मंदिर किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। फिर ये इल्जाम क्यों? बस सिर्फ अदावत की बुनियाद पर, तशद्दुद की बुनियाद पर। अल्लाह इनको खत्म करे, हमारी जुबान के अंदर तक़वियत पैदा करे और हमें सही मार्ग दिशा दिखाए ईश्वर अल्लाह तबारक व तआला।